بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنا، آپ کی بیوی بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تو دیا کہ آپ جسے چاہیں اپنے نکاح میں رکھیں، جسے چاہیں آزاد کر دیں، لیکن بین السطور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ بلا وجہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دیں۔ یہی ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خواتین یعنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے، اور 3262 حدیث کتاب میں اور 13ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغار من اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اتهب المرأة نفسها فلما انزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما ارى ربك الا يسارع في هواك متفق علی۔ وحدیث جابر اتقوا اللہ فی النساء وذکر فی قصة حجۃ الوداع متفق علی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن 7واں باب ہے آیت مبارکہ کی تفسیر میں، 4788 5113ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3631 اور 32 صحیح مسلم میں، 3216 سنن ترمذی میں، اور حدیث 2000 سنن ابن ماجہ میں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان خواتین پر غصہ کیا کرتی تھی جو خود کو آقا علیہ السلام کے لیے ہبہ کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ بھلا کوئی عورت خود کو ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنا پاس رکھیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہو، ان میں سے جسے چاہیں طلب فرمائیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب کے بارے میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش کو جلد پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے اتقوا اللہ فی النساء، خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سیدنا جابر سے مروی روایت، یہ حجۃ الوداع کی داستان میں ذکر کی گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں جس آیت مبارکہ کا تذکرہ ہے، اس میں 3 اقوال ہیں کہ آپ جس بیوی کو چاہیں اپنا پاس رکھیں، جسے چاہیں طلاق دیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جس بیوی کو چاہیں طلاق کے بغیر الگ کر دیں اور اس کی باری کسی دوسری بیوی کو دے دیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو عورت خود کو ہبہ کر دے، اس کے متعلق آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں یا رد کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا خواتین کو کہ آپ جسے چاہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آیت مبارکہ کو نازل کر کے بین السطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق دیں۔ ہاں، آپ ان کو ویسے الگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ام المومنین بننا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز انہی خواتین کو حاصل ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص کرم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ خواتین کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔